السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ 10 رمضان المبارک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی تصدیق کے لیے بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، مثلاً بغیر باپ کے پیدا ہونا، پیدائش کے بعد ماں کی گود میں ان کی صفائی بیان کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینا، مٹی سے پرندہ بنا کر پھونک مار کر اڑا دینا، لوگوں کو گھر میں رکھی ہوئی چیزوں کا بتا دینا، ان کی دعا سے آسمان سے دسترخوان کا اترنا، زندہ آسمان پر اٹھا لیا جانا، قیامت کے دن قریب دوبارہ تشریف لانا، یہ وہ معجزات ہیں جن کی شہادت قرآن پاک دے رہا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو توحید ایمان کی دعوت دینی شروع کی تو آپ کی محبت و عقیدت اور قبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، مگر یہودی قوم اس دعوت و شہرت کو اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھنے لگے، اس لیے انہوں نے بادشاہی وقت کو اپنا ہم خیال بنا کر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جس مکان میں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے اس کو گھیر لیا، موقع پا کر آپ کے ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور ایک یہودی کو آپ کا ہم شکل بنا دیا، جس کو ان لوگوں نے پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا اور یوں سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی سولی پر چڑھا دیا۔ نمبر 2 حضور کا معجزہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے اپنی چادر پھیلائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے ایک لپ اس میں ڈالا اور فرمایا اپنے بدن سے لگا لو۔ میں نے اپنے بدن سے لگایا۔ اس روز سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے، یعنی جس طرح سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز کے بغیر دین زندہ نہیں رہ سکتا۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ شب قدر کی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی ہے تو اس رات میں کیا دعا کروں؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے بھی معاف فرما دیجیے۔ نمبر 5 نماز اشراق پڑھنا۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز با جماعت سے پڑھے، پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے تو اس کے لیے ایک مکمل حج عمرہ کا ثواب ہوگا۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن لوگ اعمال کے بقدر پسینے میں ہوں گے، کوئی تو پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا اور کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، اور کسی کا حال یہ ہوگا پاؤں سے لے کر منہ تک پسینہ میں ہوگا، اس کا پسینہ لگام کی طرح منہ میں گھسا ہوا ہوگا۔ نمبر 5 طب نبوی سے علاج۔ خربوزہ کے فوائد۔ رسول اللہ نے فرمایا کھانے سے پہلے خربوزہ استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ خود مہربان ہے اور نرمی اور مہربانی کرنا اس کو بہت پسند ہے، اور نرمی پر وہ اتنا دیتا ہے جتنا کہ سختی اور اس کے علاوہ پر نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور ان کو روزانہ سننے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔